ایران غیر مشروط ہتھیار ڈال دے، امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، ہمارا صبر ختم ہو رہا ہے، ایران کو مکمل سرنڈر کرنا ہوگا، آیت اللہ خامنائی آسان ہدف ہیں، معلوم ہے کہاں ہیں۔ امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ہرزہ سرائی کی کہ ایرانی سپریم لیڈر ایک آسان ہدف ہیں لیکن وہاں محفوظ ہیں، ہم فی الحال انہیں ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ میزائل عام شہریوں یا امریکن فوجیوں پر داغے جائیں، اب ہمیں ایران کی فضاؤں پر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ ایرانی حکومت کو گرانے کی کوشش بڑی غلطی ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ نے ایران کو جوہری مذاکرات اور اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی پیشکش کی ہے اور اب دنیا ایران کے جواب کی منتظر ہے۔ ایرانی حکومت کو زبردستی گرانے کی کوئی بھی کوشش اسٹریٹجک غلطی ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسی کوششیں ناکام رہیں۔ اگر ایران نے پیشکش قبول کر لی تو مشرق وسطی میں قیام امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ فتنہ ہندوستان کے مٹھی بھر دہشت گرد بلوچستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستانی عوام بالخصوص طلبہ و طالبات نے کلیدی کردار ادا کیا اور بھارتی اسٹریٹجک مفروضوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے جناح یونیورسٹی برائے خواتین کراچی کی طالبات سے خطاب میں کہا، کوئی شک نہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ مذہب، ثقافت اور روایات کے رشتوں میں بندھے ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ میں ٹرمپ کا کردار، چینی صدر بھی میدان میں آ گئے، بڑا بیان دے دیا، کہا دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے دیر سے سیکھا، کہا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے، ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا، ہر ایک کا سورج غروب ہوا، طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ ایران کی اسرائیل پر بھرپور جوابی کارروائیاں، حملے مزید تیز کر دیے، اسرائیل کے مختلف شہروں میں سائرن بجنے لگے، 10 کے قریب راکٹ داغ دیے، موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر تباہ کن حملے، عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، تازہ حملوں میں اسرائیل کے ملٹری انٹیلیجنس امان کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا گیا، تل ابیب میں سائرن گونج گئے، وسطی اسرائیل میں دھماکے سے ساحلی پٹی پر عمارت تباہ، حملوں میں 3 اسرائیلی ہلاک، حیفا ریفائنری کی پیداوار روک دی گئی، گولان کی پہاڑیاں دھماکوں سے گونج گئیں، بیر الصباح شعلوں کی لپیٹ میں، تسنیم نیوز ایجنسی نے حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ تہران اور تبریز سمیت کئی شہروں پر اسرائیل کے فضائی حملے، تہران سے انخلا کی وارننگ کے بعد ٹی وی چینلز اور اسپتالوں پر بھی بمباری، مشرقی اور مغربی تہران میں سویلین آبادی پر حملے، اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 247 ہو گئی، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل، سینکڑوں زخمی ہوئے۔ جاپانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے میں عباس اراغچی نے کہا، ایران امریکہ نیوکلیئر بات چیت کے دوران کیے گئے حملوں کا مقصد واضح ہے، اسرائیل مشرق وسطی میں امن کا سب سے بڑا دشمن اور تخریبی قوتوں کا مرکز ہے۔ امریکہ اسرائیل ایران تنازع کو مزید ہوا دے رہا ہے، ٹرمپ جلتی پر تیل نہ ڈالیں، ترجمان چینی وزارت خارجہ ٹرمپ کے تہران کو خالی کرنے کے بیان کے بعد سخت رد عمل، اسپین کے وزیر خارجہ ہوزے مینوئل نے بھی زور دیا، دونوں ملکوں کو حملوں کو روک کر مذاکرات کی میز پر واپس آنا چاہیے، پاکستان اور سعودی عرب سمیت 20 ملکوں کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، ایران کے دفاع کے بعد مشترکہ بیان جاری، ایٹمی تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی، سفارتکاری واحد حل قرار۔ ایران پر بھی جھوٹے دعووں کی بنیاد پر اسرائیلی حملہ، امریکہ اور اسرائیل کے عراق کی طرح ایران کو بھی تباہ کرنے کی سازش، امریکہ کی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی سازش سے پردہ اٹھا دیا، تلسی گیبارڈ نے کہا کہ ٹرمپ نے دنیا میں امن پھیلانے کا ڈھونگ رچایا لیکن غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل کو کھلی چھٹی دی، امریکی صدر کا تلسی گیبارڈ کا بیان ماننے سے انکار۔ ایران اسرائیل جنگ، مختلف ملکوں کی شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت، چین، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ اور روس کی شہریوں کو اسرائیل سے انخلا کا حکم، فرانس اور دیگر یورپی ملکوں نے بھی شہریوں کو فوری اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی، اسرائیلی شہری اور غیر ملکی سمندر کے راستے قبرص فرار ہونے لگے، منتقلی کی قیمت $8,000 تک جا پہنچی، حیفا اور اسقلان کی مرینا بندرگاہیں منی ٹرمینل کا منظر پیش کرنے لگی۔
صدر ٹرمپ کی سچویشن روم میں اہم بیٹھک، پینٹاگون نے خطے میں امریکی فوجیوں کی موجودگی مزید بڑھا دی، 2 جنگی بحری جہاز اور تھاد میزائل ڈیفنس سسٹم تعینات۔ ترجمان ایلیکس فائفر کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی فورسز محض دفاعی پوزیشن میں ہیں اور یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کا رابطہ، دونوں رہنماؤں میں خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، ایران پر اسرائیلی جارحیت پر بھی گفتگو، دونوں نائب وزرائے اعظم کا خطے میں کشیدگی پر تشویش کا اظہار، علاقائی امن و استحکام کے لیے فوری اقدامات پر اتفاق۔ ایران اسرائیل کشیدگی، پاکستان کا اصولی موقف آ گیا، مسلح افواج کو آئین کے مطابق ملک کی خود مختاری سالمیت کے تحفظ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ مسلح افواج بیرونی تنازعات میں ریاست کی اجازت کے بغیر کسی طور ملوث نہیں ہوتی۔ میزائل، عسکری آلات سمیت تمام تر وسائل صرف قومی مفاد کے لیے وقف ہیں۔ جہاد کا اختیار صرف اور صرف ریاست کے پاس محفوظ ہے۔